آنکھ بند کر کے ہر محبت کی تعریف مت کیجیے. صلوات پر محمد. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں سے محبت نہ کی ہوتی، فلاں کو دوست نہ بنا. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بہت سی چیزیں ہیں جو تم پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، اور وہ تمہارے لیے شر ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو، وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر ہے. تو قرآن کہتا ہے کہیں محبت شر ہے، کہیں ناپسندیدگی خیر ہے. قرآن کہتا ہے محبت پچھتاوے کا سبب ہے. اس کے مقابلے میں آئیے تو یہ دو چیزیں ہو گئی نا. ایک محبت شر ہے قرآن کی روح سے، پسندیدگی کبھی کبھی شر ہے قرآن کی روح سے. دو، محبت قیامت میں پچھتاوے کا سبب ہے. ہو گئی بات. اب آئیے قم یا خراسان سے انسان چلا ہے مدینے کے لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق کی زیارت کے لیے، حضرت سے ملنے کے لیے. طولانی راستہ ہے، سنگلاخ وادیاں ہیں، پتھریلے ریتیلے میدان ہیں. راستے میں چپل ٹوٹ گئی، پیدل چل رہا ہے، پیروں میں چلتے چلتے چھالے پڑ گئے، آبلے آ گئے. امام کے پاس پہنچا، امام سے گفتگو. دیکھیے ہوتا کیا ہے، آپ کسی سے بات کیجئے اور کہیں آپ کو تکلیف ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اور بھائی جناب فرمائیے، خیریت ہے نا، کہتے نہیں کہتے لوگ کہ کہیں تکلیف ہے، کہیں اذیت ہے تو آدمی سامنے والے سے بات بھی کرتا جا رہا ہے اور جہاں درد ہے اس کو سہلاتا بھی جا رہا ہے، دباتا بھی جا رہا ہے. اتفاق سے اس کو جو چھالے ہوئے تو وہی تو چھالوں میں ٹیس ہوگی، اذیت ہوگی. امام سے باتیں کرتا جا رہا ہے. ایک جملہ رک کے کہوں، روایات، احادیث، حتی قرآن، آدمی خطیب، ذاکر، عالم، مفسر، مصنف جملے دہرا سکتا ہے، مگر کس لہجے میں کہا گیا ہے، کس انداز سے بیان کیا گیا ہے، وہ محبت کا لہجہ کوئی نقل نہیں کر سکتا. ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے اس لہجے کا تصور کر سکتا ہے. اگر آدمی اپنے ذوق سے سوچے. امام کی بارگاہ میں پہنچا، باتیں کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے زخموں کو مالش کرتا جا رہا ہے، اس پہ ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے. اتفاق سے امام کی نظر پڑ گئی. جیسے ہی حضرت کی نظر پڑی، امام نے پوچھا کیا قم سے یہاں تک آنے میں بڑی تکلیف ہوئی تم کو؟ اب کس محبت کے انداز میں امام نے پوچھا ہوگا، یہ کون بیان کرے گا. کیا قم سے یہاں تک آنے میں بڑی زحمت اٹھائی تم نے؟ وہ بھی تھا عاشق. کہنے لگا مولا آپ کی محبت میں اس مصیبت کی کوئی اوقات نہیں ہے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا ویسے ہی امام نے دوسرا جملہ فرمایا، حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ یہ تو ایک فقہ چھٹے امام کا اور پانچویں امام کی حدیث دونوں کے لیے ہے. حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو اب آپ پڑھیے قرآن مجید کو. ایک طرف کیا ہوا، محبت شر ہے، محبت پچھتاوے کا سبب ہے. ادھر جو ہم نے دو روایتیں نقل کی، محبت عین دین ہے، نفرت عین. جب یہ دونوں چیزیں آپ ملائیے گا اور پھر پوچھا جائے محبت اچھی ہے کہ بری، تو اب آدمی کا جواب ہوگا کہیں اچھی ہے کہیں. تو نہ محبت کو ایک دم اچھا کہا جا سکتا ہے، نہ محبت کو بالکل غلط کہا ہے. کہیں محبت اچھی ہے نفرت بری ہے، کہیں محبت بری ہے نفرت اچھی ہے. تو محبت مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے. اور دل ایسا اللہ نے بنایا کہ بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا. اب چالاکی ہماری یہ ہے کہ ہم تلاش کریں کون سی محبت اچھی ہے، کون سی محبت بری ہے، کون سی محبت ایمان ہے، کون سی محبت کفر ہے، اور اس محبت کے تقاضے کیا ہیں. صلوات محمد
مندی ہے کہ ہم تلاش کریں کہ وہ محبت کون ہے جو عین دین ہے، وہ محبت کون ہے جو عین کفر ہے. یہاں تک میرا مطلب میرے خیال میں بہت آسانی سے میں اپنی بات پہنچا سکا ہوں کہ دو صورتیں ہو گئی محبت کی، اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے. دل ایسا ہے جو محبت سے الگ نہیں رہ سکتا، لہذا ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے نہ کسی سے محبت کریں، نہ آنکھ بند کر کے کسی سے نفرت کریں، بلکہ تلاش کریں کہ کون سی محبت عین دین ہے، کون سی محبت کفر ہے. اب جب یہاں تک آ گئے کہ اس کو یہی چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ 5 دن ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا تو چلے گی گفتگو، اس کو یہیں پر چھوڑ دیجیے. ابھی آتا ہے 10-15 منٹ میں. اب چلتے ہیں، تلاش ہم کو کرنا ہے کہ ان محبتوں میں عین دین کیا ہے اور کفر کیا ہے، تاکہ پہلے یہ طے ہو جائے کہ کس سے محبت کرنا ہے، پھر یہ طے ہوگا کہ کیسے محبت کرنا ہے. 2 چیزیں ہو گئی، ایک کا نام ہے کس سے محبت ہو، پھر یہ طے ہوگا کیسے محبت ہو. صلوات محمد. کیا دعوی محبت کافی ہے؟ کیا شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ کہلائے گا؟ کیا تبا پہننے سے کوئی عالم کہلائے گا؟ کیا امامہ لگا لینے سے کوئی شیعہ کہلائے گا؟ تو ایک ہے محبت کس سے کریں، پہلے تو اپنے کو سنبھالو کہ جن سے محبت کرنی ہے بس انہی سے دل لگاؤ، اور پھر اس کے شرائط کیا اس پر بات ہو. اب آئیے اس کو ہی چھوڑ دیجیے، ہم چلے ہیں نکلنے کے لیے، تلاش کے لیے کیا کہ وہ محبت جو عین دین ہے وہ کیا ہے. اس لیے کہ ہم بغیر محبت کے جی نہیں سکتے، جیسے بغیر کھانے کے آدمی جی نہیں سکتا، بغیر پانی کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، ویسے ہی بغیر محبت کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اب ہم کو تلاش کرنا ہے کہ وہ اچھی محبت کون ہے، عین دین کیا. اس کو نہیں چھوڑ دیجیے. اب میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں سورہ مبارکہ نحل کی، غالباً ارشاد ہوا صلوات پر محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. جب کوئی بات اچانک چھڑی جاتی ہے تو اس کو کلیکٹ کرنا پڑتا ہے. ہاں تو ایک اور پڑھیے تو آیت پہلے انہوں نے کہا گئی صلوات پر محمد. ارشاد ہوا من جاء بالحسنۃ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا. اس میں وہ والی چڑھی ہوئی ہے فَلَهُ أَجْرُ أَمْثَالِهَا، تو وہ فوراً وہ نکلتی ہے، اس کو روکنے کے لیے روکتا. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو ہمارے لیے نیکی لے کے آئے گا اس کو اس کی نیکی سے بڑھیا اجر دیا جائے گا. وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ لوگ کون جو نیکی لے کے آئیں گے قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے. یہ کس کے لیے کہا جا رہا؟ من جاء بالحسنہ، جو حسنہ لے کے آئے گا، جو نیکی لے کے آئے گا، اس کو 2 چیزیں دی جائیں گی. ایک، جیسی نیکی ہے ویسا بدلہ نہیں، اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا. ایک، وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت کی دہشت سے ایسے لوگوں کو محفوظ رکھا جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا. کیا نیکی لے کے آؤ گے دہشت سے محفوظ رہو گے، نیکی لے کے آؤ گے جیسی نیکی اس سے بڑھیا اجر دیا جائے گا. اب میرا نام ہے وسیع حسن، انتقال فرما گئے، مرنا تو سب کو ہے، ایسا نہیں کسی کو موت نہیں آتی ہے، مرنا سب کو ہے. نماز نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ، حج، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، مثلا سب نیکیاں ہیں نا. وسیع صاحب مر گئے، اب ان کے نام اعمال میں الٹی سیدھی صحیح نماز ہے، روزہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نصیب کیا، حج بھی ہے. قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بہتر دیا جائے گا اور قیامت کی دہشت سے. تو اب ہم جو مرے تو ہمارے نام میں کھاتے میں نماز بھی ہے، ہمارے کھاتے میں روزہ بھی ہے، ہمارے کھاتے میں حج بھی ہے، ہمارے کھاتے میں ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی ہے. تو ہم کو قیامت کی دہشت سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ قرآن کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. کہ تو آج ہی آیت پڑھ کر کے کیوں اللہ کا وعدہ یاد کر رہے ہیں؟
کیا مطلب؟ تو اگلا خطرہ بھی تو ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو ہماری بارگاہ میں برائی لے کے آئے گا فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کو اونچے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اب جس کو بھی چاہے، ابھی اسی دنیا میں کہیں تنور جل رہا اور 4 آدمی پکڑے ہم کو، آپ کی مثال ہم کیوں دے بھائی، 4 آدمی ہم کو پکڑے اور لے جا کر کے اس تنور میں جھونکنا چاہیں، دہشت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اب اگر ہم کو دنیا کی آگ میں جھونکا جائے تو دہشت ہونے لگے گی، چاہے کہ اگر جہنم کی آگ میں جھونکا جائے تو دہشت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ جو سیاح لے کے آئے گا، برائی لے کے آئے گا، اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اودھے منہ. تو جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو دہشت نہیں ہوگی؟ تو آدھی آیت کہتی ہے کہ دہشت ہوگی، آدھی آیت کہتی ہے جو نیکی لے کے آئے گا اس کو دہشت نہیں ہوگی. تو ان کے لیے تو یہ آیت ٹھیک ہے کہ جن کے یہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، ان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جو نیکی لے کے آئے گا اس کو جو ہے دہشت سے محفوظ رکھا جائے گا. ان کے لیے بھی آیت ٹھیک ہے جن کے یہاں برائیاں ہی برائیاں ہیں، جیسے یزید، جیسے فرعون، جیسے نمرود، کہ ان کے یہاں برائیاں ہی برائیاں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن ہمارے جیسے لوگ جن کے یہاں کچھ کھٹا کچھ میٹھا، صلوات محمد، ان کا کیا ہوگا؟ آدھی آیت کہتی ہے نماز و روزہ و حج و زکات، آدھی آیت کہتی ہے کہ دہشت نہیں ہوگی. اور کون اس پورے مجمع میں ایسا ہے انکلوڈنگ مائی سیلف کہ جو یہ کہے کہ صاحب میری زندگی ایسی پاک گزری ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا؟ ہے کوئی آدمی ایسا 14 افراد کے علاوہ؟ تو جب مجرم ہے یعنی سیاح ہے، برائی ہے ہمارے عمل میں. آدھی آیت کہتے ہیں اگر برائی ہے تو جہنم میں جاؤ گے، آدھی آیت ہے کہتے ہیں کہ اگر نیکی ہے تو دہشت سے بچو گے. پالنے والے یہ ٹکراؤ کیسا؟ ہمارے اکاؤنٹ میں نیکی بھی ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں برائی بھی ہے. آدھی آیت کہتی ہے کہ دہشت نہیں ہوگی، آدھی آیت کہتی ہے کہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے، منس دہشت ہونا ہی ہونا. تو اب کیا کریں؟ ان کے لیے تو ٹھیک ہے جو معصوم ہے کہ ان کا برائی ہے ہی نہیں، صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. وہ کتنے آدمی ہے دنیا میں؟ 14 بس نا. تو ان کے لیے بھی آیت ٹھیک ہے. یزید و حامان و نمرود کے لیے بھی آیت ٹھیک ہے کہ صاحب ان کا برائیاں برائیاں. ہمارا کیا ہوگا کہ جس کے یہاں کچھ نیکی بھی ہے اور کچھ برائی بھی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے. صلوات محمد. کیا ہوگا اب؟ قرآن آواز دے گا، یہ بتائیں گے بھیا قرآن پڑھ. اس میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اسکول نہ گیا ہو، ہے نا؟ پھر سے میں ترجمہ کرتا ہوں، آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ کیجیے. من جاء، جو بھی آئے، بالحسنت، نیکی کے ساتھ، ہے نا؟ نیکی کے ساتھ. ہم نے جو بنایا نماز، روزہ، حج، زکات، غریبوں کی مدد، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے؟ نیکیاں ہے کہ نیکی؟ نیکیاں. اتنا تو کم از کم آدمی جانتا ہے نا کہ واحد کیا ہے اور جمع کیا ہے، سنگلر کیا ہے اور پلیورل کیا ہے. اگر اللہ کا مطلب نیکیاں ہوتا تو دیکھیے ہمارے آپ کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ کہنا کچھ چاہتے ہیں منہ سے نکلتا کچھ ہے. بولنا چاہیے واحد، بولتے ہیں جمع، بولنا چاہیے جمع، بولتے ہیں واحد. لیکن کیا خدا کے یہاں چلتا ہے؟ ہو جائے گا کہ صاحب جہاں جمع ہونا چاہیے تھا وہاں سنگلر، اور جہاں سنگلر ہونا چاہیے وہاں پلیورل. اگر اللہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ نیکیاں تو اس کو کہنا چاہیے تھا پلیورل. من جاء بالحسنات، جو ہماری بارگاہ میں نیکیاں لے کے آئے گا. اگر اللہ کا مطلب ہوتا یہ عام گناہ تو اس کو پلیورل ہونا چاہیے تھا. من جاء بالسیئات، جو ہماری بارگاہ میں برائیاں لے کے آئے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا جو نیکیاں لے کے آئے گا وہ دہشت سے بچے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا جو برائیاں لے کے آئے گا وہ سعودے کو جہنم میں جائے گا. اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز و روزہ و حج و زکات یہ سب نیکیاں تو ہیں، لیکن ان ساری نیکیوں میں کوئی ایک
ہوگی نیکیاں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہیں. اور ان سیئات برائیوں کا مطلب بھی یہی ہوا کہ یہ ساری برائیاں ایک طرف، کوئی ایک بڑی برائی ایسی ہے بنیادی کہ اگر وہ برائی ہوئی تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے. اب ہم کو نیکیوں میں تو بعد میں جانا ہے. پہلے دن 5 دنوں میں سے یہ طے کرنا، نیکیاں بعد میں گنائی جائیں گی. نیکیوں کے لیے 4 دن، نیکی کے لیے 1 دن. صلوات پر محمد تو ہم کو حسنات سے بحث نہیں ہے، بحث کا ایسے ہے حسنات سے. اب ہم آئیے قرآن سے پوچھیں، اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ جو حسنہ لے کے آئے گا. تو حسنات بعد میں ڈھونڈے جائیں گے، پہلے حسنہ ڈھونڈو. وہ کیا ہے؟ پلورل کی جگہ سنگل واحد. وہ کیا ہے؟ اب جب آپ چلیں گے تو وہ مشہور ترین آئے جس کو میں نے خطبے میں پڑھا، سیم وہی لفظ موجود ہے. کیا؟ ہم تو بہت سنتے ہیں اس آیت کو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ کہہ دیجئے مجھ کو رسالت کی اجرت کے طور پر کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. یہ کون سی نئی بات؟ اس میں حسنہ کہاں ہے؟ میں نے کہا اس میں بھی آگے تو پڑھیے، کنٹینیویشن میں پوری بات تو پڑھیے. اب ارشاد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہ حسنا. کہہ دیجئے کہ رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور جو بھی حسنہ لائے گا ہم اس کے حسنے میں اضافہ کریں گے. وہاں کی آیت کو یہاں کی آیت کو ملائیے کہ جو حسنہ لے کے آئے گا قیامت کی دہشت سے محفوظ رہے گا. وہ حسنہ کیا ہے؟ کہ اس آیت نے بتایا عشق اہل بیت حسنہ ہے. اب جب قرآن سے بات طے ہو گئی کہ حسنہ سے مراد عشق اہل بیت، محبت اہل بیت، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عشق اہل بیت لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہے گا. صلوات محمد. اب آئیے حدیث. حدیث پر رکھنے کے ہم کو اصول بتائے، حدیث پر رکھنے کے ہم کو طریقے بتائے گئے، اس لیے کہ حدیث میں گڑبڑ بہت ہے. کسی بات کے لیے آج جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے، حتیٰ کہ ان کی والدہ کے سلسلے میں بھی کل پڑھ رہا تھا میں، نہ جانے کتنے اقوال ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ ساسانی بادشاہ کی یزجرد کی بیٹی تھی، نام شہبانو تھا. ایک روایت کہتی ہے کابل کی تھی، ایک روایت کہتی ہے سیستان کی تھی، ایک روایت کہتی ہے پاکستان کی تھی. لفظ پاکستان نہیں، تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا. یہ تو آپ کے اس میں ہم نے چاپلوسی میں کہہ دیا، ورنہ ہندوستان کہتے ہیں. ورنہ ہندوستان بھی روایت میں نہیں، لفظ سندھ ہے روایت میں. ایک روایت کہتی ہے کہ یزجرد کی بیٹی تھی، ایک روایت کہتی ہے کابل کی تھی، ایک روایت کہتی ہے سیستان کی تھی، ایک روایت کہتی ہے سندھ کی تھی. تو اب یہ جب 5 روایتیں ہیں، ایک روایت کہتی ہے کہ خلافت دوم میں جب ایران پہ حملہ ہوا اس وقت گرفتار ہو کے آئی تھی، ایک روایت کہتی ہے کہ جب خلافت سوم میں خراسان پر قبضہ ہوا اس وقت آئی تھی، ایک روایت کہتی ہے کہ دور خلافت امیر المومنین میں جو خراسان کا حاکم تھا اس نے ان کو مدینہ بھیجا تھا. تو اب جب یہ 3-3 4-4 روایت ملے گی تو اس میں صحیح تو کوئی ایک ہے نا، یا سندھ کی ہے یا کابل کی ہے، یا تو اس میں تو کوئی اسی طریقے سے اور روایت ہے. یہ تو تاریخ کی بات ہو گئی، لیکن احادیث امام میں جو بات آتی ہے تو وہ کیسے طے ہوگا؟ تاریخ کے تو اپنے اصول ہو جائیں گے. یہ روایت تو نہیں ہے کہ کابل کی تھی اور فلاں حدیث تو نہیں، تو تاریخ کی بات آئے گی، لیکن تاریخ کے اپنے اصول ہیں. اسی طریقے سے احادیث میں بھی اختلاف ہے. ایک راوی کہتا ہے امام نے یہ فرمایا، ایک راوی کہتا ہے امام نے یہ فرمایا. تو کیسے طے ہوگا کہ واقعی امام نے کیا کہا ہے؟ ورنہ تو نقل تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ صاحب فلاں جگہ کی پیاس فلاں جگہ کوئی کھا لے، ایک پیاس کھائے گا ایک بال جنت دے.
تو کیا جو بات کتاب نے اس کو آنکھ بند کر کے ہم کو مان لینا چاہیے یا آنکھ کھلی رکھ کر کے اس میں تھوڑی سی گفتگو کرنی چاہیے؟ تو اب یہ کیسے طے ہوگا کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث صحیح نہیں؟ اہل بیت نے خود اپنی حدیثوں کے لیے فرمایا ہے کہ جو ہمارے نام سے بیان کی جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہے. اہل بیت نے کہا صلوات کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے کہا. ایک سے ایک لوگ ہیں جو ہمارے نام کے حدیثیں بیان کریں گے تو مولا کیسے سمجھے کہ یہ آپ نے فرمایا ہے؟ اب اس کا ایک نسخہ ہے. ہم کچھ بھی کہتے ہیں مگر قرآن سے الگ نہیں کہتے. ہم کچھ بھی کہیں گے مگر قرآن کے خلاف نہیں کہیں گے. لہذا جب ہماری حدیثیں تم تک پہنچے تو اس کو قرآن کے اصول پر رکھو. اگر قرآن سے ٹہلی کر جائے تو ہماری حدیث ہے اور اگر قرآن سے مطابق نہ ہو تو راوی چاہے جتنا بڑا ہو ہم نے وہ بات نہیں کہی جو قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے. ہم لوگ کہہ ہی نہیں سکتے جو قرآن کے. تو ہم کو جو نسخہ دیکھیے جو چیز جتنی قیمتی ہوگی ملاوٹ اسی میں زیادہ ہوتی ہے. صلوات محمد. پانی میں کوئی دودھ نہیں ملاتا. دودھ میں پانی ملایا جائے گا تو جتنا زیادہ قیمتی ہوگی چیز ملاوٹ بھی اسی میں زیادہ ہوگی. سونا سب سے زیادہ قیمتی ہے تو اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. اس کی پرکھ کا طریقہ الگ ہے. ویسے احادیث اہل بیت سونا ہے اس میں ملاوٹ ہوگی. پرکھ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا قرآن کے اوپر رکھا. اگر قرآن سے ٹہلی کر جائے ہم نے کہا ہے اور اگر قرآن سے نہیں مطابقت ہے ما قلنا دیوار پہ مار دو ہم نے وہ بات نہیں کہی ہے. اب قرآن سے ایک بات ہمارے اصول نکل آیا. کیا قرآن نے کہا؟ جو نیکی لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہے گا. حسنات تو بہت ہیں. ایک نیکی کیا ہے؟ وہ دوسری آیت نے کہا کہ عشق اہل بیت. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. یہ قرآن کی روح سے حسنا کیا ہے؟ مودت اہل بیت. تو ایک قانون کلی بیان. اب ایک آدمی کو تھوڑی بتائے گا قرآن مجید کہ علی کے بارے میں یہ تو حسن کے بارے میں یہ تو حسین کے بارے میں یہ تو زین العابدین کے بارے. قرآن نے ایک مجموعی بات کہی تھی کہ مودت اہل بیت حسنہ ہے. یہ قانون قرآن آ گیا نا کہ اب اگر کوئی حدیث مل جائے جو اس سے مطابق ہو تو پھر راوی کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب صحیح طریقے سے سیدھی حدیث چھٹے امام کی آ گئی صاحب حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ. علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی. تو بغض علی سیئۃ اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں کر سکتا. اصل ان کی محبت ہے. اصل ان کا عشق ہے جو انسان کو قیامت کی دہشت سے محفوظ رکھے گا. اور جتنی محبت یہ کریں گے. عجیب بات ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. اس نیکی سے بڑھ کے اجر دیا جائے گا. یہ بات طے ہو گئی کہ ہماری محبت کی کوئی اوقات نہیں ہے اجر پروردگار کے مقابلے. جتنا تم ان سے محبت کرو. اور جن لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ عشق اہل بیت ہے کیا, پھر جب ان کی محبت کا معاملہ آ جاتا ہے تو نہ مال کچھ ہوتا ہے, نہ دولت کچھ ہوتی ہے, نہ جائیداد کچھ ہوتی ہے. جو کچھ ہے وہ عشق اہل بیت ہے. جو کچھ ہے وہ محبت اہل بیت ہے. عدی ابن حاتم کون؟ عدی ابن ابی یہوذا. 3 بیٹے ان کے صفین میں مارے گئے. طائف, طریف اور طرفہ. 3 بیٹے مارے گئے. معمولی بات ہے کسی کے 3 بیٹے ایک جنگ میں مار دیے جائیں. شہادت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے بعد یہ گئے شام. شام کے حاکم سے جو ملاقات ہوئی تو انہوں نے طنز کیا ان کو, یار ادھر علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. کا کیا مطلب؟ کہ تمہارے 3 بیٹے صفین میں مار دیے گئے اور علی کا ایک بھی نہیں مارا گیا. کتنا بڑا طنز ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں نا محبت کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے. ہم آپ کیا جواب دیں گے؟
اگر اس طرح کا طنز ہو تو کیا جواب دیں گے؟ لیکن عہدہ نے ایک منٹ نہیں لگایا جواب دینے میں. علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیوں؟ کہ تمہارے 3 بیٹے صفین میں مارے گئے, علی کا ایک بھی نہیں. کہ غلط بات نہ کہو. کیا مطلب؟ کہ علی نے انصاف نہیں کیا کہ میں نے اپنے مولا کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیا مطلب؟ کہ میرا مولا شہید ہو گیا, میں زندہ ہوں ابھی تک. تو جو یہی ہو چل رہی ہے. ان کے بھی لاش نکلی ہے نہ زندہ و سلامت. ہاں, حجر کے سامنے پیپر آیا تھا علی سے سلام اللہ علیہ کی بیزاری کا, اس پہ سگنیچر کر دی. ان کا نہیں کروں گا. جواب دیا گیا نہیں کرو گے تو مار دیے جاؤ گے. ان کا منظور ہے. ایک شرط ہے. کیا؟ کہ پہلے میرے سامنے میرے بیٹے کو مار دو پھر مجھ کو. کسی نے کہا حجر تم نے فیصلہ کرنے میں غلطی کر دی, جلدی کر دی. غلطی نہیں, تم نے فیصلہ کرنے میں جلدی کرنا. جلدی کوئی نہیں, سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا میں نے. کب کیوں؟ کب مجھ سے یہ سگنیچر کیوں لی جا رہی ہے؟ میری حیثیت ہے تبھی تو. میں کچھ ہوں جبھی تو مجھ سے, تاکہ کل کو پبلک کو دیکھو یہ بھی علی سے الگ ہو گئے, دیکھو یہ بھی علی کو چھوڑ گئے, اسی لیے تو ہے. اور جب میں مار دیا جاؤں گا تو عشق علی میں مارا جانے والا ہے. جتنی میری حیثیت ہے اس سے بڑھ کے حیثیت ہو جائے گی میرے بیٹے کی. ارے صاحب حجر شہید کا بیٹا ہے, تو یہی پیشکش جو مجھ سے ہو رہی ہے میرے بعد میرے بیٹے سے ہوگی. جوان ہے, موت کا خوف ہے, زندگی کی امنگ ہے, پیسے کی لالچ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرا بیٹا علی کی بیزاری کے کاغذ پہ سگنیچر کر دے. اس لیے میں چاہتا ہوں اطمینان سے مروں کہ میرے سامنے میرا بیٹا مر گیا مگر عشق علی سے الگ نہیں ہوا. جن لوگوں نے سمجھا اس بات کو, وہ لوگ دنیا ایک طرف عشق ایک طرف. اور کیوں نہ ہو, ایک جملہ انشاءاللہ کل بات آگے بڑھے گی کہ جتنا ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اہل بیت کے مقابلے میں. آج 25 محرم ہے. کس کی شہادت کی تاریخ ہے؟ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین زین العابدین سلام اللہ علیہ. حضرت امام سلام پڑھیے تو میں پڑھی. ہاں جب کاغذ لے ہی آئے ہیں 2-4 جملے بیان کرتے ہیں, اس میں سے امام کی حدیثیں ہیں. چونکہ حضرت کی شہادت کی تاریخ ہے تو 2-4 حدیثیں امام کی اسی بہانے سے نقل کرتے ہیں. صلوات پر محمد امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کس سن میں ہوئی اور کس تاریخ کو؟ مختلف روایات وہاں بھی ہیں. 15 جمادی الثانی یا 5 شعبان سن 38 ہجری. شہادت کے لیے بھی 2 طرح, بعض روایتوں میں 94 ہجری ہے اور بعض روایتوں میں 95 ہجری ہے. بعض روایتوں میں 25 محرم ہے اور بعض روایتوں میں 12 محرم بھی ہے. 12 محرم یا 25, کہیں کہیں 2 محرم بھی مل جائے گا آپ کو بعض کتابوں میں کا دکھا. لیکن مشہور کیا ہے؟ 25 محرم سن 95 ہجری حضرت کی ولادت ہوئی ہے. آپ کے زمانے کے جو حکام تھے وہ جلدی جلدی میں آپ کو سنا دوں. ایک یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ, کب سے کب تک؟ اچھا, امام علیہ السلام کی امامت کے دور کی بات عرض کر رہا ہوں. جو ولادت ہوئی ہے سن 38 میں. سن 61 ہجری محرم میں واقعہ ہوا کربلا کا, یعنی ہمارے اس چوتھے امام کی امامت کب سے شروع ہوئی ہے؟ 10 محرم شہادت امام کے بعد 10 محرم سن 61 سے, اور انتقال ہوا ہے کب؟ سن 95. یعنی امامت کا زمانہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام میں کتنا ہے؟ 34 سال کا امامت کا زمانہ. اس 34 سال کے عرصے میں کتنے حاکم گزرے ہیں؟ پہلا یہی یزید ابن معاویہ سن 61 سے لے کر کے اور 64 تک. اگر آپ کے ذہن میں اسی بیچ عبداللہ ابن زبیر نے الگ حکومت قائم کر لی تھی مکے کی طرف. وہ اگر مختار نامہ آپ نے دیکھا ہوگا تو اس سے اندازہ ہو جائے گا. تو سن 70 تک اسی زمانے میں مکے میں حکومت رہی ہے کس کی؟ عبداللہ ابن زبیر کی. سن 61 سے لے کے سن 73 تک. اب
عبداللہ ابن زبیر ادھر تھے اور 61 سے لے کے 64 تک یزید ابن معاویہ شام میں پوری اس کا حاکم تھا. پھر یزید کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید، بعض کہتے ہیں 40 دن، بعض کہتے ہیں چند مہینہ. یہی خود معاویہ ابن یزید امام حسین سلام اللہ علیہ کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جہاں بیٹا تخت پہ آتے بیٹھے کہتا ہے نہ میرا حق تھا، نہ میرے باپ کا حق تھا، نہ میرا حق ہے، نہ میرے باپ کا حق تھا، نہ میرے دادا کا حق تھا، اور یہ کہہ کر کے جوانی کے عالم میں دیکھیے حکومت چھوڑ کر کے اترنا تقسیم آسان کام نہیں ہے. 10-20 ہزار خرچ کر دینا حسین کے نام پر اور ہے، اور پوری سلطنت کو چھوڑ دینا یہ طے کرنا پڑے گا ہم کو کہ ہم بہتر ہے کہ یزید کا بیٹا ہم سے بہتر تھا. صلوات محمد. چند مہینوں تک اس کی حکومت رہی ہے. اس کے بعد سن 64 سے اسی 64 ہی میں یزید کا انتقال ہوا، اور اسی 64 میں چند مہینوں کے لیے یزید کا بیٹا معاویہ حاکم ہوا، اور پھر یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ نہ میرا حق، نہ میرے باپ کا حق، نہ میرے دادا کا حق، نہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، باپ دادا کا جواب قبر میں میرے بس کی بات نہیں ہے. سن 64 سے مروان ابن حکم 9 مہینے کے لیے پھر یہ حاکم ہوا، یعنی 64 میں 3 حاکم ہو جائیں گے. یزید بھی تھا 61 سے 64 تک، پھر چند مہینوں کے لیے یا 40 دن کے لیے یزید کا بیٹا معاویہ رہا، پھر اسی سن 64 میں 9 مہینے کے لیے مروان ابن حکم، یعنی سن 64 میں 3 حاکم آئے ایک سال کے اندر 9 مہینہ. پھر عبداللہ عبد الملک ابن مروان، اب اس مروان کا بیٹا حاکم ہوا سن 65 سے لے کر کے سن 85 ہجری تک. 65 10 75 10 یعنی 20 سال مکمل امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے زمانے میں اس عبد الملک ابن مروان کی حکومت رہی ہے 85 تک. 85 کے بعد ولید ابن عبد الملک جو رہا ہے سن 86 سے لے کر کے سن 94 تک، کہ جہاں امام سلام اللہ علیہ کی 94 میں شہادت ہو گئی. تو یہ اتنے جو گزرے ہیں امام کے زمانے میں حکام، اور اس پورے دور میں اگر آپ غور کریں تو ایک چیز کھل کے سامنے آتی ہے امام سجاد علیہ السلام کی. ایک طرف زبردست شجاعت ہے تو دوسری طرف زبردست مروت اور رحمدلی ہے. یعنی یہ دو متضاد چیزیں ایک دل میں جمع ہو گئی. شجاعت ایسی ہے کہ ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پیر میں بیڑی ہے، قیدی کی حیثیت سے پہلے تو ابن زیاد کی بات، ابن زیاد کے دربار میں جو آئے ہیں اور وہاں شمر ملعون نے تعارف کروانا شروع کیا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. جیسے امام تک آیا کہتا حاذا علی ابن الحسین، یہ حسین کے بیٹے علی ہیں. ابن زیاد کہتا کیا؟ ہم نے تو سنا کہ علی جب حسین کا بیٹا علی کربلا میں مار دیا گیا. امام نے فرمایا کان علی یقال له علی ابن الحسین، میرا ایک بھائی اور بھی تھا جس کا نام علی تھا. کچھ اس طرح کے جو جوابات جو ہوئے تو اچانک ابن زیاد نے کہا مجھ سے جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا قتل کرتا ہے. ہتھکڑی ہے پیر میں، بیڑی ہے. ابن زیاد نے کیا کہا؟ قتل کر دو. قیدی ہونے کے، اور ابھی پورا گھرانہ 4 دن پہلے عاشور کے دن مارا گیا ہے، 2-3 دن پہلے. بعض رہتا ہے 12 محرم کو پہنچ گئے 3 اکتوبر، 4 دن 3 دن. ابھی 4 دن پہلے پورا گھر کربلا میں شہید کیا گیا. اور پھر جو ہے وہی ابن زیاد جس نے عمر سعد کو بھیجا تھا وہ قتل کی دھمکی دے رہا ہے. مگر شجاعت کا عالم یہ ہے میرے مولا کی، نہ گھبراہٹ نہ لکنت. جیسے ابن زیاد نے کہا قتل کر دو، ویسے امام سجاد نے فرمایا اب ان قتل تو حق دے تو نہیں اپنا زیاد، زیاد کی اولاد مجھ کو قتل کی دھمکی دیتا ہے. اما علمت ان القتل لنا عادۃ وکرامتنا الشہادہ، تجھ کو پتہ نہیں ہے کہ قتل ہماری عادت ہے، شہادت ہماری عزت و کرامت ہے. یہ تو شجاعت رہی کہاں؟ ابن زیاد کے دربار میں. یزید کے یہاں آ گئے، پورا مجمع بچا ہے. ایک جملہ کی شجاعت کا ہے، بقیہ خطبہ نہیں عرض کرنا. یزید کے دربار میں بعض کہتے ہیں مسجد دیوان گنج یزید تھا، یزید کے سامنے کی بات. ممبر پر آیا خطیب اور جو کچھ اس سے ہو سکا امام سجاد کے سامنے امام کو اور مولا امیر المومنین کو اور امام حسین علیہ السلام
کے سامنے؟ امام سجاد کے سامنے. روایت کہتی ہے کہ جب وہ جمعے کا خطبہ دے چکا خطیب تو امام نے سر اٹھایا. اب یہ شجاعت ہے میرے مولا کی. وَيْحَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، اللہ کی مار تیرے اوپر ہے خطیب. اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے لوگوں کی مرضی خریدی ہے اللہ کے غضب کے مقابلے میں. یہ گویا امام اس کو تو کہہ ہی رہے ہیں، آنے والی نسل ہم خطبہ کو بھی فرما رہے ہیں خبردار اللہ کا غضب مت خریدنا مخلوقات کی مرضی کے چکر میں. صلوات. یہ اصل ہدایت یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے ہمارا خدا کیا چاہے. وَيْحَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ، اللہ کی مار تیرے اوپر، تو نے اللہ کا غضب خریدا انسانوں کی مرضی کے مقابلے میں. یزید کے امام کو یزید کے سامنے پھر کیا کرا؟ فَتَبَوَّأَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، اللہ تیری جگہ جہنم قرار دے. یہ شجاعت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ شجاعت جہاں یزید کیا قیدی ہو کر کے اور یزید کے خطیب کو جہنمی اس کے سامنے بنا رہے ہیں، یہ تو امام کی شجاعت ہے اور شرافت کا عالم. صلوات بر محمد. گاڑی چلاتے ہیں آپ نے، آپ کے سامنے ٹریفک ہو، کیا کرتے ہیں؟ ہارن میں جاتے ہیں. تو جس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی لوگ اونٹ سے چلتے تھے تو اس میں بھی تو تیز رفتار اور کم رفتار ہوتے تھے. بھائی کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی گدھے سے جا رہا ہے، اس سے اسپیڈ والی سواری کسی کے پاس گھوڑے کی ہے. تو اب جو گھوڑے سے ہے تو کہے گا نا گدھے والے بھائی سائڈ ہو جاؤ، جو گھوڑے سے ہے وہ کہے گا نا اونٹ والے سے بھیا سائڈ ہو جاؤ. تو اس کے لیے کیا طریقہ تھا اس زمانے میں؟ روایت کہتی ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ بازار سے گزرتے تھے تو جو سلو اسپیڈ والے ہوتے تھے ان کو ہٹانے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا تھا جو ہائی اسپیڈ والا پکارتا تھا، راستہ دو راستہ دو. روایت کہتی ہے جب بھی امام علیہ السلام بازار سے گزرے ہیں کبھی ہمارے امام کی زبان پر لفظ طریق نہیں آیا اور فرماتے تھے سڑک سب کی ہے بازار سب کیا ہے. ایک طرفی مروت ہے. 100 روایت کہتی ہے کہ 100 گھرانے ایسے تھے جن کی امام اپنے زمانے میں پرورش کرتے تھے. کس انداز سے؟ رات بھائی کہا نا میں نے، شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، رضا قطی نتی جعفر نام رکھ لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، قبا پہن لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، امامہ لگا لینے سے کوئی ہو سکتا، مولانا ہو سکتے ہیں، علامہ کہے جا سکتے ہیں، خطیب ہو سکتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وسیع حسن شیعہ بھی ہو. شیعہ وہ ہے جو اپنے امام کی مرضی کے مطابق چلتا ہو، شیعہ وہ ہے جو امام کی راہ کے مطابق چلتا ہو. اور امام کیسے چلتے تھے؟ تاریخ کا بیان ہے کہ راتوں کو نکلتے تھے مولا ہمارے یہ چوتھے امام امام جعفر امام زین العابدین سلام رات کی تاریکی میں نکلتے تھے، چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے جا کر کے. آدمی جب آتا تھا فرماتے تھے یہ لو تم پریشان حال ہو، پتا ہے مجھ کو، اس کو رکھ. مدد کرتے تھے چہرے پر اپنے نقاب ڈال کر کے. اور وہ آدمی جس کی مدد کرتے تھے نا وہ جب پیسہ لے لیتا تھا، سامان لے لیتا تھا تو شکریہ ادا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ پتا نہیں کون ہے آپ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح خیال رکھا. ایک علی ابن الحسین ہے، ہمارے امام ہیں، خاندان کے بھی ہیں، اپنے کو امام بھی کہتے ہیں اور وہ ہماری خبر نہیں لیتے. اپنے کان سے امام اپنی برائی سنتے تھے اور کبھی چہرے سے نقاب نہیں ہٹائی کہ جس کو کہہ رہے ہو وہی تمہاری مدد کر رہا ہے. یہ ہمارے امام ہیں اور اب ہم کو شیعہ ہونا ہے اس امام کا، تو جب تک اس کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو مولانا تو کہے جا سکتے ہیں، شیعہ نہیں کہے جا سکتے ہیں. صلوات پر محمد. روایتیں تو بہت سی لکھی تھی، ایک روایت کا تو کرتا ہوں اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا، غلطی مجھ کو پہلے سے پڑھ لینا چاہیے تھا. عن الباقر علیہ السلام، یہ روایت کس نے نقل کیا ہے؟ امام محمد باقر سلام اللہ علیہ نے اپنے والد یعنی چوتھے امام سے. فرماتے ہیں کہ جب
امام کی شہادت کا وقت آیا، آخری وقت میں امام نے یہ وصیت کی. اس لیے وصیت ہم سب کے لیے اہم ہے کہ امام نے آخری وقت اپنے معصوم فرزند سے وصیت کی ہے. اور یہ نہیں کہ امام نے اپنے پاس سے کی ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے والد یعنی چوتھے امام کی وفات کا وقت آیا شہادت کا، تو مجھ کو بلایا اور کہا کہ مجھ سے آخری وقت میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی. تو ان کے باپ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. اور امام حسین کا آخری وقت کب تھا؟ روز عاشور جب خیمے میں رخصت کے لیے آئے ہیں، ہے نا. یعنی یہ عاشور کے روز آخری پیغام ہے حسین سلام اللہ علیہ کا اپنے فرزند کے ذریعے ہم تک. صلوات پر محمد تانا یاد نہیں ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اس نے فرمایا میرے والد نے بیٹا اسی کا میں تم کو وصیت کرتا ہوں بما اوصانی بی ابی، جس کی وصیت مجھ کو میرے والد نے کی تھی. حین حضرت الوفات، جب ان کا آخری وقت آیا. وَبِمَا ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ بِهِ، اور جو کچھ بیان کیا میرے والد نے اپنے والد سے جو کچھ انہوں نے وصیت کی تھی، اس میں کہ یا بنی اصبر علی الحق ولو کان مرا. آج یہ ایک حدیث لے کے جائیے آپ، کل تک اس کو دہراتے رہیے. کل ممبر سے پوچھوں گا کہ یہ امام کا آخری فقرہ کربلا میں کیا تھا. صلوات محمد بس کیا ہے فقرہ بنائی. حدیث یاد ہے، زبانی پڑھ لو. پرچہ اس لیے نکال لیا کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ کسی کتاب سے لے کے آئے ڈال کے نہیں بیان کر رہے. صلوات محمد بنائی اصبر علی الحق. یہ امام حسین نے وصیت کی امام سجاد کو، اور امام سجاد علیہ السلام نے آخری وقت میں بنا کر کے اپنے بیٹے پانچویں امام کو وصیت کی، بیٹا واصبر علی الحق ولو کان مرا. اے بیٹا ہمیشہ حق پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، چاہے حق کڑوا ہی کیوں نہ ہو. اب اس پر ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے گھر جا کے وضاحت پر غور کرے کہ امام نے کیا کہا. حق پر باقی رہنا، حق پر ثابت قدم رہنا، واصبر علی الحق، حق پر صبر کرتے رہنا، یعنی حق ہاتھ سے جانے نہ پائے چاہے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو. مطلب دنیاوی چالوں میں پھنس کے ایسا نہ ہو کہ چند دن کے اقتدار کے لیے حق سے ہاتھ دھو دو، چند دن کی ضرورت کے لیے حق سے جدا ہو جاؤ. حسین سلام اللہ علیہ کا پیغام کب کا ہے؟ اس وقت کا. چلیے ذرا سا امام کا ذکر ہو جائے کہ آج شہادت کی تاریخ کی حضرت کی روایت کہتی ہے کہ آئے کہاں؟ رخصت کے لیے. جناب زینب سے فرمایا بہن وہ الگ رخصت ہے پوری، اس میں ایک منظر یہ بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے فرزند سے رخصت ہو لو، سید سجاد سے رخصت ہو لو. مرحوم علی نقی فیض الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہے، پیچھے پیچھے امام حسین ہے. آئے کہاں؟ وہ خیمہ جو مخصوص تھا امام سجاد سے. امام نصیحت الہی کی بنیاد پر مریض ہے. نقاہت کا عالم یہ ہے کہ تقریباً غشی کے عالم میں ہے، غش نہیں تقریباً غشی کا عالم ہے، غنودگی کا حال ہے. جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا میرے لال اٹھو، باپ آیا ہے رخصت آخر کو. امام نے آنکھیں کھول دی. ظاہر سی بات ہے دو چیزیں سبب احترام ہیں، ایک تو باپ ہے، دوسرے امام وقت ہیں، لہذا احتراماً اٹھنا چاہیے نا. امام سجاد نے کوشش کی مگر نقاہت اتنی تھی کہ باپ کے اور امام کے احترام میں اٹھ کے بیٹھ نہ پائے. روک دیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف. فرمایا پھوپھی اماں مجھ کو پشت سے سہارا دے دیجیے تاکہ میں بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں. کہتے ہیں کہ امام کو سہارا دیا جناب زینب نے. پھوپھی کے سہارے جو بیٹھے غور سے باپ کو دیکھا اور ایک سوال کیا، بابا کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا جنگ. ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور امام فرماتے جا رہے ہیں مارے گئے مارے گئے مارے گئے. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تو نہیں ہے لیکن
جواب سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے لگتا ہے امام حسین کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا ہو. تب تک میرا بیمار بیٹا کس کے بارے میں پوچھتا رہے گا اور میں کس کے لیے کہتا رہوں گا کہ مارے گئے مارے گئے مارے گئے. شاید یہی سوچ کر کے امام نے سوالات کے سلسلے کو منقطع کرنا چاہا. فرمایا بیٹا بس اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. اتنا جملہ سننا تھا کہ وہ امام جس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا ایک مرتبہ تڑپ کر رک گیا پھوپھی کی طرف. فرمایا پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے, پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے, میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں عصا پہ تکیہ کروں گا, نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا. آپ نہیں دیکھ رہی ہے میرا باپ اکیلا ہے, میرا باپ تنہا ہے. جیسے ہی یہ فقرہ سنا امام حسین تڑپ گئے. بعض بزرگ فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا بیٹا سید سجاد تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ, تمہیں کوفے جانا ہے, تمہیں شام جانا ہے. قسم دے کے امام سجاد کو بٹھلایا, خود میدان میں چلے گئے. لڑتے لڑتے حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے. حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے. بآخری فقرے اور ختم و دعا مولا شہید کر دیے گئے. ادھر سے یہ ظالم آگ لے کے خیموں کی طرف بڑھے ہیں. خیموں میں آگ لگنا شروع ہوئی. کہتے ہیں جب قریب قریب سارے خیمے جلنے کے قریب ہو گئے, بیبیاں اس خیمے سے اس خیمے میں, اس خیمے سے اس خیمے میں, اس خیمے. ایک مرتبہ آئی سید سجاد کے پاس, شانہ ہلایا, پوچھا بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو, سارے خیمے جل گئے, بتاؤ جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکل جائے؟ فرمایا پھوپھی اماں علیکن بالفرار, نکل جائیے, جان کا بچانا واجب ہے. بیبیاں تو نکل آئی مگر امام تو چلنے کے قابل نہیں تھے نا, امام تو اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. حمید ابن مسلم, یوں تو وہ عجیب مناظر ہے, اس کو سب کو نہیں پڑھنا مجھ کو. حمید ابن مسلم جو نقل کرتا ہے وہ کہتا میں نے کیا دیکھا, سارے خیمے جل چکے تھے, ایک خیمہ تھا جس میں آگ لگی ہوئی تھی, شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میں نے کیا دیکھا, اس خیمے کے باہر ایک طویل القامت بیوی ہے جو خیمے کے سامنے کھڑی آسمان کو تکتی ہے, ہاتھوں کو اس طرح ملتی ہے جیسے کفے افسوس نہیں ہوتا ویسے ہاتھوں کو اس طرح ملتی ہے اور آسمان کی طرف تکتی ہے. حمید کہتا میں قریب آیا, میں نے کہا بیوی کیا اس خیمے میں کوئی بہت بڑی قیمتی چیز رہ گئی ہے جو تم اتنا بیکار ہو, جو تم اتنا بے چین ہو؟ کہ مرتبہ زینب نے فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ, ارے اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو چل نہیں سکتا, جو اٹھ نہیں سکتا, لیکن اس کے باوجود کسی کو ترس نہ آیا. کہ مرتبہ حمید کہتا میں نے دیکھا جی کڑا کر کے یہ بیوی چلتے ہوئے شعلوں کے درمیان سے اس خیمے کے اندر داخل ہوئی. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں تھوڑی دیر میں کہ وہی خاتون امام سجاد کو اپنے کاندھے پہ لادے ہوئے جلتے ہوئے خیموں سے باہر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما, جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ, مرنے کے بعد جوان معصومین میں جگہ کرامت فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو, ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے, انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. یا اللہ جو لوگ دنیا میں جہاں جس طرح بھی ذکر اہل بیت کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما. ہم سب کو اپنی نیتوں میں خلوص عنایت فرما. یا اللہ ان مجالس کے انعقاد میں جن لوگوں نے بھی زحمت کی ہے پروردگارہ ان کی زحمتوں کو قبول فرما, ان کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو بھرلا. ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت, آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. ہمارے مولا, ہمارے آقا, ہمارے مالک, ہمارے صاحب, ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تحجیل فرما. وتقبل منا ومن الجمیع.